یہ الزام کے طور پر ہمارے اوپر یہ تھوپا جاتا ہے کہ اہل الحدیث گستاخ رسول ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں جانتے، عالم الغیب نہیں سمجھتے. تو کیا عالم الغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ معزز سامعین، بعض مسلمانوں کا نظریہ اس طریقے سے رہتا ہے، قرآن و حدیث میں ثابت ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعریف میں غلو کر کے، جس طریقے سے نصارہ نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا، اسی طریقے سے غلو کر کے جو ہے بڑھا چڑھا کر کے بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس درجے میں ہیں اس سے بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور یقیناً یہ اس طریقے سے جائز ہوتا تو ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے صف اول میں اہل الحدیث نظر آتے ہیں، لیکن ایسا جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات سے منع کیا ہے. معزز سامعین، تو عالم الغیب سے مراد کیا ہے؟ عالم الغیب سے مراد ہے کہ ہر ظاہر اور چھپی ہر چیز کو جاننے والا. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جاننے والے تھے؟ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت سے ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ رب العالمین ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. جتنی چھپی ہوئی باتیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ زمین کے اوپر کی بات ہو، زمین کے نیچے کی بات ہو، سمندروں کی بات ہو، پہاڑوں کی بات ہو، یا ندی نالوں اور اس طریقے سے دیگر جگہوں کی بات ہو، زمین کی بات ہو، آسمانوں کی بات ہو، یا دیگر اور دنیا کی بات ہو، تمام چیزوں کی غیبی خبر اللہ رب العالمین رکھتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ رب العالمین ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اسے نہیں جانتا. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں فرمایا وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی غیب کی خبر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام معاملات اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. معزز سامعین، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ رب العالمین ہی غیب کو جاننے والا ہے، اور اللہ رب العالمین غیب کی خبروں کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول کے اوپر اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اس بات پر کہ اس کے اوپر ظاہر کرے تو وہ ظاہر کر سکتا ہے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً کچھ غیبی امور سے مطلع کیا گیا تھا. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہو رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام جو ہے لاکھوں سال پہلے کی بات ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس طرح کے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر جو وحی کی گئی اور ان کی قوم کے احوال بتائے گئے، تو وہ ساری چیز غیبیات میں سے ہیں کہ جو پاسٹ میں ہو چکا ہے، آدمی وہ زندگی ہی نہیں پایا ہے، ان چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین بتا رہا ہے. تو یہ جو ہے پاسٹ کی خبر کیا ہے؟ یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اسی طریقے سے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، قیامت کیسے ہوگی، قیامت کی ہولنا کیا کیا ہے، جنت و جہنم کے بارے میں، میدان حشر کے بارے میں، یہ تمام چیز غیبیات سے متعلق ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جتنی باتوں سے مطلع کیا گیا ان تمام باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر جو ہے بڑے ہی دیانتداری کے ساتھ اور بڑے ہی امانتداری کے ساتھ ان کو بھی بتا دیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ذمہ داری تھی کہ جو بات اللہ رب العالمین پیغام جو ہے پہنچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتائے، اور اس میں کسی چیز کو چھپائے نہیں. اگر چھپائے تو ایسی صورت میں ذمہ داری میں خیانت ہوگی. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو نہیں چھپایا. اب یہ بتاؤ تو صحیح، تمہاری سینس کے مطابق اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم غیب کی خبروں میں سے کچھ خبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی، القا کی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہو گئے، تو اب بتاؤ حضرت جبریل علیہ السلام عالم الغیب کیوں نہیں؟
کیونکہ ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے حضرت جبریل تک پہنچتے تھے، اور حضرت جبریل پیغام لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو عالم الغیب حضرت جبریل کو ماننا چاہیے، لیکن کوئی اس بات کے اوپر جو ہے نہیں آتا کہ حضرت جبریل عالم الغیب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ عالم الغیب تھے وہ، تاکہ ان کی دکانیں کھلی رہیں، تاکہ ان کے جو ہے غلط رسومات اور اس طریقے سے بدعت و خرافات جو ہے چلتی رہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو اپنے خود جو ہے منمانی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ وہ علم غیب جانتے تھے معزز سامعین۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں صحابہ کو بتائی، ان کو بھی نہیں کہا گیا کہ وہ عالم الغیب تھے، صحابہ نے تابعین کو بتایا، ان کو بھی نہیں کہا گیا، حتیٰ کہ آج کے علماء اور قیامت تک کے علماء کو یہ بات معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ان کی نشانیوں کے بارے میں، یہ علم غیب سے تعلق ہے یا نہیں؟ ایک عالم کو عالم الغیب کہا جاتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو پھر کس سینس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جاتا ہے؟ اور میں معزز سامعین میں یہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی خود کہلوایا گیا، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، اے نبی آپ کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، اللہ رب العالمین کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کو نہیں جانتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کے اندر فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کی خبروں کو جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو خیر کی بہت ساری چیزوں کو، بھلائی کی چیزوں کو میں اپنے اندر سمیٹ لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے برائی نہیں پہنچتی۔ ایک آدمی اگر یہ جان لے کہ وہ جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، تو بتائیے کہ پہلے جان لیا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوگا، تو اسی صورت میں وہ ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے جائے گا کیا؟ یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دو کہ اگر میں علم غیب جانتا تو اسی صورت میں بہت ساری بھلائی کو میں جمع کر لیتا اور مجھے تکلیف نہیں پہنچتی، تکلیف پہنچنے سے پہلے پہلے میں اس سے ہٹ جاتا۔ معزز سامعین، لہذا ایسے لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اب بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب تھے نعوذ باللہ من ذالک، تو طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھانے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ وہاں کے لوگ دین قبول نہیں کریں گے، اللہ کے پیغام کو نہیں مانیں گے اور مجھے پتھر برسائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نعوذ باللہ من ذالک جان بوجھ کر کے جو ہے پتھر کھانے کے لیے گئے تھے؟ اس بات کا جواب تو دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعوت و تبلیغ کے نام پر بھیجا تھا، کچھ قبیلے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے تھے کہ وہاں پہ سخت قسم کی ضرورت ہے لوگوں کی تاکہ دین کی نشو و اشاعت ہو سکے، اللہ کے رسول کچھ لوگوں کو آد دیں، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی جو ہے شاگردوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، ان شاگردوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ان کو پڑھایا تھا، قرہ بنایا تھا، اور 70 قرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو ہے قبیلوں کے حوالے کر دیا تھا، اور ان لوگوں نے دھوکے سے لے جا کر کے بیر مونا کے مقام پر انہوں نے قتل کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ اس قدر پہنچا تھا کہ 1 مہینے تک ان کے خلاف بد دعا کرتے رہے اور قنوت نازلہ پڑھتے رہے، ان کی قوم کے سرداروں کے نام لے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے تھے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو کیا 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ جان بوجھ کر کے بھی قتل کروا دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نعوذ باللہ من ذالک کیا یہ 1 مہینہ جو ان قوموں کے اوپر جو ہے بد دعائیں کی تو وہ ڈھونگ تھی؟ آپ اس سوال کا تو جواب دیتے چلے میرے بھائیوں، جو عالم الغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، احد کے مقام پر 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو لے کر کے گئے احد کے مقام پر 70 صحابہ اس میں سے شہید ہو گئے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کے ان کو قتل کروا دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس سوال کا جواب تو دیتے چلو، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تم عالم الغیب سمجھتے ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان تھے، جب تک کہ
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل کر کے اس الزام سے بری نہیں کر دیا، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنی زبان سے نہیں کھولے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، پچھلے کی اگلے کی ساری خبر رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک جو خاموش تھے اور جو ہے منافقوں نے جو ہے اس بات کو ہوا دی اور اس طریقے سے پورے معاشرے میں پھیلا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر ایسا کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ سوالات ہیں میرے بھائیوں کہ قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ہاں جتنا علم غیب کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ امانت داری کے ساتھ جو ہے پہنچایا، اور وہ چیز آج قرآن کی شکل میں موجود ہے، حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ ماننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹتی نہیں۔ یہی قرآن و سنت سکھاتا ہے، لہذا ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کا ہے۔